اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی آپ سے بہن اور بھائی کا یعنی بہنوئی میرے ان کا ذکر کیا تھا پہلے، تو میں ان کے پاس رہتا تھا، تو ٹوٹل ان کے پاس میں 11 سال رہا، 11 سال۔ اور ان کا جو بیٹا تھا بھانجا میرا، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اسی جگہ پر ہم نے اس کی شادی کی، اسی جگہ میں رہتا رہا پھر بھی، کیونکہ میرے پاس یہاں پر سورسز اتنے نہیں تھے کہ میں علیحدہ گھر لے کے رہتا۔ تو ان کے ساتھ ہی پھر میرے بھانجے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تب بھی میں وہی تھا۔ اس کے بعد پھر شفٹنگ کے بارے میں نے سوچا کہ نہیں، اب ان پہ یہ تو مجھے نہیں نکال رہے، مگر مجھے اب ایک گھر ہے ان کا اور اس سے مجھے اب نکلنا چاہیے۔ مگر اس گھر کے ساتھ کچھ میری یادیں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سائیکل لی تھی، آپ نے قسط میں سنا ہے میرا کہ سائیکل خریدی تھی۔ تو گاؤں میں ایک میرا بھتیجا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اب بھی سب کرتے ہیں جتنے بھی ہیں، مگر وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا چاچو یہ سائیکل مجھے دے دے۔ میں نے کہا یار تو لے لے، حالانکہ میں نے بڑی وہ چاہت سے، شوق سے، محبت سے خریدی تھی، مگر میرے ذہن میں آئی بات کہ میاں تو بھی خواہش کرتا تھا کبھی، تو تیرے پاس چیز نہیں ہوتی تھی، تو آج یہ بچہ تو خواہش کر رہا ہے، تو اس کے پاس پیسے بھی ہیں، ابو نے اسے دیے ہیں، میرے بھائی نے دیے ہیں، یا اس نے خود جوڑ کے جمع کیے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا لے لو۔ کتنے پیسوں کی ہے چاچو؟ فری تو میں نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میرے حالات اجازت نہیں دیتے تھے، بات میں سچی کروں گا۔ تو بہرحال میں نے کہا 650، تو اس نے مجھے 650 روپیہ دے دیا، میں نے سائیکل بیچ دی۔ میں پھر پیدل ہو گیا، مگر میرا اللہ مجھے کچھ اور دینا چاہتا تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر نظر میرے رب پہ ہے تو میں کیوں گھبراؤں؟ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا، میں آ گیا ڈیوٹی پہ۔ میں نے سوچا، کیا سوچا؟ میں نے کہا میرا پراویڈنٹ فنڈ کچھ جمع ہوا ہوگا، کوئی نوکری سال ڈیڑھ ہو گئی ہے، تو کیوں نہ میں وہ پراویڈنٹ فنڈ لے لوں، تو چلو گھر جمع کروا دوں گا بینک میں۔ امی کے ساتھ وہ MCB بینک تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لیا۔
یہاں سے جو 50-100 بچتے، تنخواہ میری تھوڑی جی بڑھ گئی تھی کیونکہ بچے بھاگ گئے تھے، ہم 2 رہ گئے تھے، تو ہماری 200 تنخواہ بڑھی تھی اس دور میں. پھر باقی ٹریننگ کے بعد تو خیر بہت اچھی ہو گئی تھی. تو بہرحال میں نے وہ پیسے جمع کروا دیے بینک میں، پروویڈنٹ فنڈ لے کے. کچھ تنخواہ آئی اس میں سے جمع کروا دیے. کچھ میری امی مائیں سب کی پیار کرتی ہیں اور سمجھدار بھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں میری امی تو بہت ہی سمجھدار تھی. ان کو جو 300 خرچہ دیتا تھا اس میں سے بھی بچا لیتی تھی. کچھ میری امی مجھے 100-200 دیتی تو میں وہ بھی بینک میں جمع کروا دیتا. ادھر میری بہن ٹیچر لگ گئی تھی، مگر وہ مجھے نہیں دیتی تھی. میں کہتا تھا کہ تو اپنے پاس رکھ. نہ ہی ہم ان سے اس سے پیسے لیتے تھے. کبھی لینا ہوا تو یہی کہ کوئی چیز کھانی ہے تو اس سے شوگر لگا کے تو کہتا بہنا مجھے آج یہ کھانا ہے، آج تو اپنے پیسوں کا مجھے کھلائے گی، تو وہ کھلا دیتی. مگر اس سے ہم پیسے نہیں لیتے تھے. وہ اس کے کہتے تھے کہ تو جمع کرتی جا. ہاں اس وقت لیے تھے جس وقت میں پڑھائی میں تھا، مگر وہ بھی 40-50 40-30 اتنے یابا گھر کا امی کا خرچہ وہ کرتی تھی. اس کے بعد نہیں لیے. اس کے بعد پیسے تھوڑے تھوڑے جمع ہوتے گئے تو ظاہری کا بات ہے اکاؤنٹس بڑھتا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا اس کو اب میں نیکسٹ قسط میں آپ سے شیئر کروں گا. اب مجھے اجازت دیں کیونکہ قسط تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے گھر پہ رحمتیں ہوں، آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور اللہ اپنی جناب سے آپ کو دے، اور آپ کسی آزمائش یا کسی امتحان میں نہ گزریں. اگر آزمائش میں ہیں تو میری کہانی سن کے اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو میرا خدا، میرا رب، میرا اللہ پیارا اس آزمائش سے نکال دے گا. اللہ حافظ.